ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک سورت 30ویں پارے سے تلاوت کی ہے جس کا نام سورت تکاثر ہے. 8 آیات ہیں اور یہ سورت دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف جو ہے رغبت دلاتی ہے. دراصل قرآن پاک کے اندر جو عقائد بڑے بڑے بیان کیے گئے ہیں وہ 4 ہیں. اللہ کی توحید، اس کو بڑے مفصل اور مدلل طریقے سے بیان کیا گیا ہے، بڑے واضح کر کے اس کو بیان کیا گیا ہے، بڑا زور دیا گیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ توحید ہی اصل چیز ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں جو شرک ہے اس کا کلا کما کیا گیا. ہر قسم کی شرک کی جو ہے نا نفی کی گئی ہے. اور دوسرا مضمون جو بیان کیا گیا وہ اس بات رسالت ہے کہ اللہ نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو انسان بھیجے ہیں، جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ کے منتخب لوگ، وہ اللہ کے رسول ہیں. تو اس بات رسالت کے بڑا زور دے کر بیان کیا گیا ہے. اور پھر تیسرا جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ صداقت قرآن ہے کہ اللہ نے اس بات کو بھی ثابت کیا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور چوتھا عقیدہ ایمان بالآخرت ہے. تو اس صورت کے اندر جو بیان ہوا ہے وہ آخرت ہی کا بیان ہے. یہ دنیا، یہ جہان، یہ ختم ہو جانے والا ہے، اس کے لیے بقا نہیں ہے. یہ معمولی چیز ہے. اس کی حقیقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں دنیا کی حقیقت مشرق کے پال کے برابر نہیں ہے. اگر اتنی بھی ہوتی تو میں کسی کافر کو ایک بوند پانی نہ دیتا. یہ وقت چیز ہے. اور اس کے مقابلے میں جو آخرت ہے وہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. سورہ اعلیٰ میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو
حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ تو اس لیے یہ مضمون سورہ واقعہ سے شروع ہوا، مالک یوم الدین، اور سورہ بقرہ میں بھی اس کا بیان ہوا، وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ تو اس کی تکمیل جو ہے سورہ تکاثر بھی ہوئی، یعنی قرآن پاک بھی بالکل مکمل ہونے کے قریب، اور اس کی تکمیل سے پہلے اس عقیدہ آخرت کی تکمیل اس صورت پہ ہوئی۔ اور یہ صورت جو ہے یہ ہمیں پوری طرح جھنجھوڑتی ہے کہ ہمیں فکر آخرت کا مکھی، جبکہ ہم دنیا کی فکر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کہ تمہیں تکاثر نے، دنیا کی ہرس نے، دنیا کے اندر فخر کرنے نے قابل کر دیا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملے، قبروں کی تم نے زیارت کر لی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اتنا فخر کرنے لگے، تم قبروں کو بھی جا کر شمار کرنے لگے۔ دو قبیلے تھے، ان کا آپس میں مقابلہ ہوا، آپ نے بہادروں کو شمار کرنے لگے، زندوں کو شمار کرتے کرتے پھر قبروں کو بھی جا کر گننے لگے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر ایسے مغرور ہوئے، ایسے دھوکے میں پڑ گئے کہ یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی۔ اور ایک اور بزرگ نے اس کا مطلب تو یہ بیان کیا ہے کہ تم قبروں کے اوپر فخر کرنے لگے کہ ہمارے فلاں کی قبر جو ہے نا سب قبروں سے بڑی خوبصورت ہے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ دنیا کے غرور اور ہرس نے تمہیں اس قدر غافل کر دی کہ تم قبروں کو جان لو۔ کلا سوف تعلمون، فرمایا کہ ان قریب تم جان لو گے۔ کب جان لو گے؟ جب موت واقع ہو۔ ثم کلا سوف تعلمون، فرمایا کہ پھر ہرگز ایسا نہیں ہے، ان قریب تم جان لو گے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کس دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ موت کے بعد عالم برزخ کے اندر، قبر کے اندر تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ تم کس دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ آج تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جہان ختم ہو جانا ہے اور اگلا جہان شروع ہونا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ جہان میٹھا، اگلا جہان کس ڈٹھا۔ ہم تو اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے سامنے اموات ہوتی ہیں، لوگ فوت ہوتے ہیں، ہم ان کو دفن بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی کہ یہ آج یہ چلا گیا، کل ہم نے بھی جانا ہے، اس کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے۔ فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز ایسا نہیں ہے، کاش کہ تم علم یقین کے ساتھ جان لیتے۔ تو اس کا جواب آ گیا کہ
لما الہاکم التکاثر، کہ اگر تمہیں یہ یقین ہوتا تو تمہیں دنیا کی یہ حرص، دنیا کی لالچ تمہیں غافل نہ کرتی۔ یہ جگہ سورہ انبیاء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے، انہیں بالکل خیال تک نہیں ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ اگر تم علم یقین کے ساتھ جان لیتے تو تمہیں یہ غفلت نہ ہوتی۔ آگے فرمایا لترون الجحیم، یہ بڑا مضبوط جملہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تاکید در تاکید ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے کہ ضرور بے ضرور تم جہنم کو دیکھو گے، ہر ایک جہنم کو دیکھے گا۔ مسلمان جہنم کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں جہنم سے بچا دیا ہے، اور کفار جہنم کو دیکھیں گے تو جہنم جو ہے ان کو دیکھ کر جو ہے وہ غصے میں ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، سورہ ملک میں فرمایا کہ قریب ہے کہ جہنم جو ہے وہ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے، اتنی غصے میں ہوگی۔ اور تو فرمایا لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، فرمایا پھر تم ضرور بے ضرور یہ عین یعنی یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جب جہنم کو دور سے دیکھیں گے، پھر جہنم کے اندر ان کو پھینک دیا جائے گا، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، انہیں پورا یقین ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں تو جب جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ ویسی باتیں، یہ ویسے ہی ڈراتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جب جہنم میں جائیں گے آنکھ سے بھی دیکھ لیں گے، یقین کی آنکھ سے دیکھیں گے اور علم یقین بھی ہو جائے گا، یعنی حق الیقین، علم الیقین اور عین الیقین، یقین کے 3 درجے ہیں، تو یہ تینوں کے تینوں درجے جو ہے نا ان کو حاصل ہو جائیں گے۔ اور فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے متعلق۔ اللہ پاک نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ مجھے اور آپ کو کیا معلوم کہ ہمارے اس جسم کے اندر اللہ پاک نے کتنی نعمتیں رکھی، جو ہمیں معلوم ہے، آنکھوں کی نعمت، کانوں کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھوں اور پاؤں کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، یہ ایک ایسی نعمت ہے اس کا جواب نہیں ہے۔ اگر یہ نعمت چھین جائے تو کوئی یہ ان میں سے کوئی نعمت دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ یہ کسی بندے کے اختیار میں ہے ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ فلاں کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل ختم ہو گیا ہے، تو کوئی دل دے سکتا ہے؟ آپ کے سامنے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن نظر ختم ہو جاتی ہے، ان کی نظر کوئی نہیں بحال کر سکتا، کانوں کی سنوائی چلی جاتی ہے، زبان بند ہو جاتی ہے، چلنا پھرنا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دوپہر کے وقت گھر سے نکلتے ہیں اور بھوک کی وجہ سے تو دیکھتے ہیں کہ اگے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر یہ دونوں حضرات بھی کھڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اس ٹائم گھر سے نکال دیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے ستایا ہے، ہم نکلے کہ آپ کے پاس جائیں گے کچھ مل جائے گا۔ تو فرمایا اللہ کے بندو میں بھی تو اسی وجہ سے نکلا ہوں۔ پھر فرمایا چلو ابو حیثمہ کے گھر چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں اصحاب ساتھ چلتے ہیں، ایک طرف ابو بکر ہیں، ایک طرف عمر ہیں، نبی علیہ السلام دونوں کے ساتھ چل رہے ہیں، کبھی ایک کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، کبھی دوسرے کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، اور وہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ قیامت کے دن ہمیں ایسے ہی اٹھایا جائے گا، ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ تو دنیا میں تو لوگ کوشش کرتے ہیں تفریق کرنے کی، لیکن اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا کہ ابو بکر و عمر مجھ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے، دنیا میں بھی میرے ساتھ ہیں، قبر میں بھی میرے ساتھ رہیں گے، اور قیامت کے دن میرے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے، ہم تینوں اکٹھے اٹھائے جائیں گے، اور پھر جنت کے اندر بھی اکٹھے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابو حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے کہ وہ گھر میں موجود نہیں تھے، دروازہ کھٹکایا، ان کی بیوی نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں، ابھی آ جائیں۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ ابو حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر دروازہ بند کیا، نبی علیہ السلام نے آ کر دستک دی، سلام دیا، اونچی آواز سے ابو حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آہستہ آواز سے سلام کا جواب دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے سے وہ آہستہ آواز وعلیکم السلام، 3 مرتبہ ایسے ہوئے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گھر میں نہیں ہے، واپس جانے لگے، انہوں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس آئے ہیں، ہم آپ کے اوپر فدا ہوں، قربان ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے 3 مرتبہ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ میں نے جواب دیا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں تو میرے گھر میں 3 مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سلام ہو جائے، میں یہ چاہتا تھا۔ لے گئے، نبی علیہ السلام کو پانی پیش کیا اور پھر باغ سے کھجوریں اتار کر لائے، کچی پکی کھجوریں ملی ہوئی تھیں۔ پھر نبی علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے کہ میں کوئی بکرا وغیرہ جو ہے نا وہ ذبح کرتا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خیال کرنا کہ دودھ والا جانور جو ہے نا وہ ذبح نہیں کرتے، یہ نہ ہو کہ آپ کرتے جوش میں آ جائیں اور آپ دودھ والا جانور ذبح کر دیں، ایسا نہیں کرتے۔ بہرحال انہوں نے جانور ذبح کیا، گوشت تیار کر کے لائے، نبی علیہ السلام نے بھی کھایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھایا، حضرت عمر نے بھی کھایا۔ جب فارغ ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر یہ اللہ کی نعمتیں اور یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے متعلق فرمایا کہ تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق جو ہے پوچھا جائے گا۔ یہ دیکھیں 3 دن کا فاقہ ہے، جب ملا تو اللہ کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ایک ہمیں صبح شام دوپہر ہر ٹائم اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن شکر ہم نہیں کرتے، نہ شکری ہے۔ حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارا رب یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو بڑھاؤں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔
یہ دیکھیں آج ہمیں جتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں یہ ناشکری کی وجہ سے. اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ ہم سے اتنے راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنی نعمتیں پہلے بھی اس نے نچھاور کی ہوئی ہیں، ایک ایک نعمت اس کی لاجواب ہے، لیکن پھر اور نعمتیں ہمارے اوپر نچھاور کرے اور ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو. ویسے بھی ہر حال میں اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس قابل ہے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہم پر ہوں. اللہ نے اپنا خاص فضل و کرم کیا ہے، ہمارے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں، تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس لیے ہم سب کو یہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ اللہ جس حال میں بھی رکھیں ہم اللہ کا کیا کریں گے؟ شکر ادا کریں. ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اس قدر کرم اور فضل فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اس پر